ایک صحابی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ هل بقی شیء من بر ابوی بعد موتہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں، انتقال ہو جائے، تو کیا پھر بھی کوئی حق باقی بچ جاتا ہے؟ کیا پھر بھی کوئی ذمہ داری بچ جاتی ہے اس کو میں ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی تمہارے ذمہ ہے ماں باپ کا حق، الصلاۃ لہما والاستغفار لہما، سب سے پہلے یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا، اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی تھی تو ان کے لیے توبہ استغفار کرنا۔ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے نماز کے اندر درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کا حکم دیا، اور ساتھ میں فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ ماں باپ کے لیے توبہ استغفار کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لہما والاستغفار لہما، ماں باپ کے لیے دعا کرنا، ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ بھی ان کا حق ہے، ان کے لیے توبہ استغفار کرنا ان کے انتقال کے بعد یہ بھی ان کا حق ہے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اگر ماں باپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے گئے تھے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن حق ہے کہ اس وعدے کو بھی بعد میں پورا کیا جائے۔ وَالصِّلَةِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، ان رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھنا جو رشتہ داریاں ماں کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں۔ ماں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے خالہ کے ساتھ، ماں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے خالہ کی اولاد کے ساتھ، ماں کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے ماموں کے ساتھ اور ماموں کی اولادوں کے ساتھ۔ اب اگر ماں نہیں ہے تو اس رشتہ داری کا پھر بھی خیال کیا جائے، ماموں کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اسی طریقے سے چچا کے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے باپ کی وجہ سے، پھوپھی کے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے باپ کی وجہ سے، تو ان کے انتقال کے بعد اس رشتہ داری کا خیال کرنا یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ مسجد قباء سے آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں بنو سالم کا قبیلہ تھا، وہاں آپ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ اس کے بعد بنو سالم کے قبیلے سے چلے اور جہاں آج مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، اس کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جتنے قبائل تھے وہ سب کے سب آ کر درخواست کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں، ہماری مہمانی کو قبول فرمائیے، ہم پر احسان کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں میں نے ٹھہرنا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سامنے آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں نحنو جوارم من بنی النجاری یا حبذا محمدم من جاری، ہم بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ہم بنو نجار کی بچیاں فخر کرتی ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ داری پر۔ کیا رشتہ داری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا ننہال حضرت عبداللہ کی نانی بنو نجار میں سے تھی۔ اس رشتہ داری کو ان بچیوں نے گنوایا کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، یا حبذا محمدم من جاری، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہمارے ساتھ بھی ہے۔ آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، ان بچیوں کو گود میں اٹھایا اور فرمانے لگے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رشتہ داری پر فخر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر جن غزوات کا ذکر ہے وہ چند غزوات ہیں، ان میں سے ایک غزوہ حنین بھی ہے۔ غزوہ حنین یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ بہرحال اس غزوے کے اندر تفصیلات تو بہت لمبی چوڑی ہیں۔ اس غزوے کے اندر بہت سارے جنگی قیدی بنے، 6000 جنگی قیدی اس غزوے کے اندر ہوئے، اور مال غنیمت بہت سارا جمع ہو گیا۔ جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا گیا اور قیدی صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے گئے، ان کے غلام بنا دیے گئے، تو ایک زہیر ابو سرد، یہ ایک اس قبیلے کے بندے تھے، یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبیلے کے لوگ آپ کے پاس گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کا آپ کے ساتھ دودھ کا رشتہ بنتا ہے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس قبیلے سے تھیں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ نہیں ہیں، صرف رسول پاک علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا ہے اور صرف انہی کا دودھ پیا ہے۔ قبیلہ تو بہت دور چلا گیا، لیکن زہیر نے آ کر یہ کہا کہ یہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے ان گرفتار ہونے والوں میں آپ کی خالائیں ہیں، تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، اس وقت آ کر یہ بات کہنا، اس لیے کہ اگر آج میں نے احسان کیا تو اپنا حصہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس زہیر نے آ کر ظہر کی نماز کے بعد یہی بات کی کہ جی آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنو عبد المطلب کا سارا حصہ تمہیں واپس کرتا ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی صحابہ کہنے لگے جس خاندان کا احسان ہو رسول پاک علیہ السلام پر، ہم ان کے کسی مرد عورت کو غلام نہیں بنا سکتے اور گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے اندر 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ اتنی سی رشتہ داری کا خیال کیا رسول پاک علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مصر فتح ہوگا، جو پیشین گوئیاں آپ نے دی اس میں فرمایا مصر فتح ہوگا۔ اے میری امت، جب مصر فتح ہو اور تم لوگ مصر کے اندر پہنچو تو مصر والوں کے ساتھ اچھا اور احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ مصر کی تھی، تمہاری ماں حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل کے ساتھ ہے۔ اتنے ہزاروں سال پہلے کے رشتے کا خیال کیا آپ نے، اور فرمایا کہ مصر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک نہیں ہزارہا روایات ایسی ہیں جس میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت فرماتے ہیں، ایک نوجوان تھا، صحابہ میں سے تھا، اس کا انتقال کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمہ تلقین کرنے لگے، وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ نیک آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اور لوگ اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اطلاع دی گئی، آپ خود تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم اس کلمے کو نہیں پڑھتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن ایک جیسے کوئی تالا میری زبان پر لگ گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ، اور پتہ چلا کہ واقعی اس نے ماں کی نافرمانی کی تھی۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ ایک آگ کا ڈھیر جلا دیا جائے اور پھر تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں ایسا تو نہیں چاہتی۔ کہا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے معاف کیا، اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا۔ ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک قبرستان، اور قبرستان کے اندر سے جب میں نے گزرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا ایک قبر کھلی اور اس کے اندر سے ایک بندہ نکلا، اور اس بندے کا سارا جسم تو بندوں جیسا، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ گدھے جیسا تھا، اور گدھے کی طرح اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا چیختا ہے ویسے چیخا، اور اس کے بعد واپس قبر میں گیا اور وہ قبر بند ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ہر روز یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی وقت میں یہ قبر کھلتی ہے اور یہ بندہ نکلتا ہے اور اسی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے، اور ایسے ہی یہ 3 دفعہ چیختا ہے اور پھر واپس جاتا ہے اور قبر بند ہوتی ہے۔ تحقیق کیا، پتہ چلا کہ یہ شراب پیا کرتا تھا، اور اس کی ماں اس کو سمجھاتی تو آگے سے کہتا کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو، کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو۔ اتنی سی بات پر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب اس کے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، بخشش نہ ہو، اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور بندہ درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے بد دعا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ ماں باپ موجود ہوں اور ان کی خدمت کر کے بندہ جنت کا مستحق نہ بنے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور رسول پاک علیہ السلام نے آمین کہا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور اگر دنیا سے جا بھی چکے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے توبہ استغفار کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا اور ان کی رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، یہ ساری کی ساری ہماری تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔